بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان ذکر چند جان نثاروں کا۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آخر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم ماں تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن ادویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن ادویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ ابن ادویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا۔ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا۔ وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے۔ ابوبکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابوبکر صدیق کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا۔ اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کی تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کے بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام ام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کے کھڑے ہوتے تھے، آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔